وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قیامت کے متعلق عقائد کا بیان جاری ہے، سماعت فرمائیں۔ قیامت کی کچھ نشانیاں گزشتہ کل آپ نے سماعت کی تھی، مزید اور سماعت کیجیے۔ مال کی کثرت ہوگی، یعنی مال جو ہے اتنا ہو جائے گا کہ آدمی سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى يكثر المال، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال کثیر ہو جائے گا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ مال پڑا ہوا ہوگا لیکن آدمی اس کو دیکھ کر آگے بڑھ جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ آدمی اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ لینے والے کو ڈھونڈے گا لیکن اسے کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملے گا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایسا مال پڑا ہوگا کہ آدمی اس کو دیکھ کر کہے گا کیا یہ وہی مال ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا؟ کیا یہ وہی مال ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے فلاں فلاں کام کیے تھے؟ قرض کی اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی۔ اسی طرح نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ یہ عراق میں نہر ہے جس کے تعلق سے حدیث پاک میں بتایا گیا کہ یہ اپنے خزانے کھولے گی، اور اس کے خزانے جب یہ کھلیں گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے سونے کا پہاڑ بن گیا ہو۔ ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں جاری ہو جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے اکثر علاقے میں کھیتی وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہاں سبزہ اگنے لگے گا، اور یہ نشانیاں قریب قریب اب وہاں پر پیدا ہونے لگی ہے کہ عموماً وہاں پر اب سبزہ نکل آتا ہے، یعنی ہریالی ہو جاتی ہے، ورنہ پہلے عرب میں ہریالی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ اسی طریقے سے دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا۔ آج بھی اس کی کچھ علامتیں ظاہر ہیں اس نشانی کی، کہ ظاہر سی بات ہے کہ دین پر آدمی کو مکمل شریعت کا پابند رہنا یہ ایک طریقے سے اس کے لیے بہت بڑی پرابلم کھڑی کر دیتا ہے۔ ویسے جو دیندار ہیں وہ تو بحمدہ تعالیٰ دین پر کے پابند ہوتے ہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آدمی کے زمان پر ہوتا ہے کہ نہیں، شریعت کے اوپر چلنا آج بال سے زیادہ جو ہے باریک تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، آدمی اتنا کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا ایسا ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا ہو۔ یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ یعنی لوگ جو ہے دنیا سے اس قدر پریشان ہو جائیں گے، اور جو واقعی دیندار ہوگا وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے، مہینہ مثل ہفتہ کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر تو یہ نشانی نہیں پائی گئی، لیکن اس کی کچھ حصے آج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج سال کے سال نکلتے چلے جا رہے ہیں، مہینے کے مہینے نکلتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل پاتا، جبکہ پرانے زمانے میں ایک ایک سال نکالنے میں کافی وقت محسوس ہوتا تھا، لیکن آج یہ نشانیاں بالکل قریب ہو گئی ہے کہ سال محسوس نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ سال ایسا گزرے گا جیسے مہینہ، اور مہینہ ایسے جیسے ہفتہ، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی جل کر ختم ہو گئی۔ یعنی بہت جلد جلد وقت گزرے گا۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر بھاری ہوگا کہ لوگ اس کو تاوان سمجھیں گے۔ آج بھی وہ علامتیں پائی جا رہی ہے کہ لوگ اس کو بلا وجہ کا ٹیکس سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ دینا لوگوں پر بھاری ہو چکا ہے، کیونکہ مکمل طور پر جتنی زکوٰۃ لوگوں کو نکالنی ہوتی ہے بہت کم لوگ
ایسے ہوتے ہیں جو مکمل طور پر نکال پاتے ہوں۔ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، یہ نشانی بھی ظاہر ہو گئی کہ لوگوں کا علم دین پڑھنا اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ علم ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں فلاں جگہ نوکری مل جائے گی، فلاں جگہ امامت مل جائے گی، فلاں تقریر کریں گے تو پیسہ ملے گا، نذرانہ ملے گا۔ اسی طریقے کی لوگوں کی اب سوچ بنتی جا رہی ہے، جبکہ پہلے علم دین پڑھنے کا مقصد صرف دین ہوتا تھا۔ دنیا کا کوئی کسی بھی قسم کا وہاں کوئی خیال ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج سب کو تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بعض صورتیں ایسی بن گئی ہے کہ عموماً دین کا علم بھی دنیا ہی کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوستوں سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی۔ آج بھی یہ نشانی پائی جا رہی ہے کہ عموماً مرد جو ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور دوستوں سے جتنا تعلق رکھتا ہے اتنا تعلق وہ اپنے ماں باپ سے نہیں رکھتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ جتنا حسن سلوک کا برتاؤ کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا حسن سلوک کا برتاؤ نہیں کرتا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، یہ نشانی بھی ظاہر ہو گئی۔ پہلے مسجد میں لوگ اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہا کرتے تھے کہ مسجد میں گویا کہ ایک سناٹا محسوس ہوتا تھا، لیکن آج آپ مسجد میں ایک دوسرے کو بلانے کے لیے چلا رہے ہیں، بلا وجہ چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے اصلاح کی نیت سے بھی ہوتا ہے تو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی تھی جو ظاہر ہو گئی۔ گانے باجے کی کثرت ہوگی، یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ آج کون سا مسلمانوں کا ایسا فنکشن ہوگا جہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہوگی۔ عموماً اللہ تعالیٰ نے جن کو دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے وہ اس سے بالکل باز نہیں آتے، اور گانے باجوں کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ مشغول ہی رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے کتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے، لیکن اس کی طرف اس کو کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، یہ بھی آج نشانی ہے کہ لوگ جو ہے پہلے کے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ عموماً بد مذہب بد عقیدہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھئی آج سے پہلے جتنے لوگ تھے سب گمراہی میں مبتلا تھے، اب دین ہم بتا رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بزرگان دین کی یادیں منانا یا بزرگان دین سے توسل حاصل کرنا، ان کو وسیلہ بنانا، یہ ہمارے پرانے بزرگوں نے کیا اور ہم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی کو برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچا ایمان بس یہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک، دین کے اعتبار سے یہ نشانی ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے یہ بھی کہ لوگ جو ہے اپنے بڑوں کو برا بھلا کہنے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی تھی جو ظاہر ہوئی۔ درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، یہ زمانہ باقی ہے کہ جو ہے جانور بھی انسان سے بات چیت کرنے لگ جائیں گے۔ آج ہم جانوروں کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن زمانہ ایسا آئے گا کہ جانور جس طریقے سے انسان سے بات کرتا ہے ایسے ہی جانور انسان سے بات کرے گا۔ کوڑے کی پھنچی، یعنی کوڑا جو مارنے کا چابک ہوتا ہے اس کا سرا، جوتے کا تسمہ، یہ بھی انسان سے کلام کرے گا، بات چیت کرے گا۔ اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی۔ انسان کی جو یہ ران ہے اسے بھی خبر دے گی۔ بعض علماء نے اس کو بالکل حقیقت پر مبنی کیا ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے، اور بعض نے اس کی تعبیر کی ہے کہ جیسے ایسے آلات ایجاد ہو جائیں گے کہ آدمی گھر جانے کے بعد بھی اپنے گھر کی خبر رکھ سکے گا، جیسے آج ہے سی ٹی وی کیمرے ہیں یا اس طریقے کی چیزیں ہیں، ریکارڈنگ ہے، کہ آپ اپنے گھر میں کچھ ایسا سسٹم کر کے چلے جائیں کہ گھر میں جو چیز ہوئی گی اور جو بھی آپ کے گھر موجودگی ہوا سب آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو یہ تو تھا اس کی تعبیر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی باتوں میں، حقیقی معنوں میں، کہ انسان کی ران اس سے بات کرے گی، اس کے گھر میں جو کچھ ہوا اسے خبر دے گی، یا جوتے کا تسمہ، جوتے کی لیس اسے خبر دے گی کہ گھر میں کیا ہوا۔ تو یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے، یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے۔
آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی جو ہے لوگ جو عموماً پہلے کے زمانے میں جن کی طرف کوئی دیکھنے ابھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج وہ بڑے بڑے محلوں میں اترا رہے ہیں، آج وہ دنیا کی حکومتیں سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں اسی کو فرمایا تھا کہ انترال وانتر الحفاظ العراۃ العالۃ رعاء الشیعہ یتطاورون فی البنیان، کہ تم دیکھو گے کہ ننگے بھوکے اور تنگ دست وہ بڑے بڑے محلوں میں اترا رہے ہوں گے۔ تو آج وہ زمانہ بھی قریب قریب ظاہر ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان تمام گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔